خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور افضل ترین نام میں، جنہوں نے فرمایا کہ میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا ہوں، آج آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروردگار عالم کا ممنون ہوں کہ آج پھر میں اس لائق ہو پایا کہ آپ کے سامنے اس پروگرام کو پھر سے رکھ سکوں جس کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں۔ اور اس پروگرام کے اس نام کے رکھنے کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ اور ریزن تھا اور ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ میں مسیحی ہوں، اس لیے میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، بألفاظ دیگر اشتہار دے رہا ہوں کہ اگر میں مسیحی ہوں تو کیوں ہوں۔ آج کے لیے جو سوال ایک عزیز نے کیا وہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے، اور جیسے میں نے گزرے پروگرام میں کہا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو، کہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو مختلف اشخاص سے مختلف ادوار اور اوقات میں ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایسے ہی سوالات اور نکات میں سے ایک سوال اور نکتہ ہے، اور وہ یہ میں پڑھوں گا۔ انہوں نے اپنے حساب سے لکھا اور لکھتے ہیں کہ عیسائیت کے مطابق اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گنہگار انسان کے لیے فدیہ دے دیا، کفارہ ادا کر دیا، تو پھر عیسائیوں کو کھلی چھٹی ہے کہ جو چاہیں کرتے پھریں، اور اگر آپ کو یعنی عیسائیوں کو نیک اعمال ہی کرنا ہے تو پھر کفارہ کا کیا فائدہ ہوا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ آسان لفظوں میں یہ کہ عیسائیوں، چونکہ آپ کے ایمان کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے کفارہ دے دیا، گناہوں کی معافی ہو گئی ہے، بیڑے پار ہے، اب جو مرضی کرتے پھرے، یہ سوال ہے۔ اور اب میں اپنے مسیحی ایمان کے مطابق اس سوال کے جواب میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ مسیحی ایمان کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے تو صحیح ہے ہی، لیکن مسیحی لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوئے۔ تو چونکہ آپ مسیحی لوگ اس کفارے پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو معافی ہو جاتی ہے، اور ماں بعد آپ جو چاہیں کرتے پھریں، مطلب یہ کہ گناہ، اچھے کام بھی برے کام بھی، جو مرضی کرتے پھریں، کفارہ تو ادا ہو گیا نا، اب آپ آزاد ہیں، ایسے ہی ہے۔ یہ بات وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ 2022 کا ہی سوال نہیں ہے، بلکہ اس سے پیشتر میں یوں کہوں کہ پہلی دوسری صدی عیسوی سے اس طرح کے سوالات ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ لوگ یعنی کچھ لوگ جو بے ایمان تھے، جو مسیحی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، یعنی مسیح پر ایمان نہیں ہے، تو کئی بے ایمان لوگ یہ بات کہا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے
کہ جب کفارہ ہو گیا، رب کا فضل ہم پر ہو گیا، تو پھر کیا ہم جو چاہیں کرتے پھریں؟ اس تعلق سے میں 2 حوالہ جات اردو زبان میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے ان حوالہ جات کے مطابق۔ رومیو کے نام خط اور اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 2 آیات یہاں پر لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ یہ بھی سوال ہے، اور لگتا ہے کہ آپ ہی کے سوال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ جب فضل ہو گیا تو ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل اور زیادہ ہو؟ آگے لکھا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ ایک تو یہ حوالہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے کافی ہے، اور ایک اور وہ بھی اسی خط رومیو کے نام خط 6 باب اور اس کی 15 اور 16 2 آیات۔ ان 2 آیات میں یوں لکھا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ آگے پھر وہی بات لکھی ہے، ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو؟ جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو 2 حوالہ جات تلاوت کیے گئے، آپ کے سوال کے اعتبار سے آپ کا گھر پورا کر دیتے ہیں، جواب مل گیا ہے۔ لیکن میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، آپ کے جواب کو تھوڑا سا اور وسیع کرنا چاہوں گا، توضیح کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ریفرنسز، حوالہ جات صرف یہ 2 ہی نہیں ہیں، کئی اور حوالہ جات ہیں۔ اگر میں ان ریفرنسز کو ہی تلاوت کرتا جاؤں تو یہ ہمارے 30 منٹ اسی کام میں گزر جائیں گے۔ یہ 2 حوالہ جات تو صرف مثال کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں۔ سوال کے جواب میں ہم ان ریفرنسز میں یہ پڑھتے ہیں، نہیں 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 نہیں، خدا کا فضل جب ہو گیا، کفارہ ہو گیا، تو اس کے بعد گناہ کرتے پھریں؟ نہیں، لکھا ہے ہرگز نہیں۔ یہ آسان جواب ہے۔ میرے خیال میں آپ کے کئی ایسے دوست ہیں یا آپ کے مذہبی رہنما جو آپ کے ذہن میں اس گند کو انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں جو نفرت اور کدورت کا اور تعصب کا ان کے اپنے ذہن میں ہے۔ تب یہ آپ کی مجبوری بن گئی کہ آپ یہ والا سوال ہم سے پوچھیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم کہے کے لیے یہی مقصد ہے ہمارا
کہ اس پروگرام کے ذریعہ آپ کے سوالات کہ ہم اپنے مسیحی ایمان کے پاسدار ہوتے ہوئے جواب دے سکیں، یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ کفارہ ہو گیا، رب کا فضل ہم پر ہو گیا، یسوع مسیح نے صلیب کلوری پر ہمارے لیے جان دے دی ہے، ہمارے گناہوں کے لیے، وہ آپ کے گناہوں کے لیے بھی، لیکن ہم چونکہ اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ ایمان نہیں لاتے، اس لیے میں اپنی بات کروں گا کہ ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے ایمان کے مطابق آپ کفارہ ہوئے، مر گئے، دفن ہوئے، اور آپ مردوں میں سے جی اٹھے، اور آپ آج بھی زندہ ہیں۔ ایک پروگرام شاید 1 سال پہلے میں نے علم الکفارہ کے تعلق سے آلریڈی کیا ہے، کاش کہ آپ ڈھونڈیں اور وہ پروگرام آپ کو مل جائے، تو اس میں نے اتنے سارے وقت میں ہی صرف کفارے پر ہی بات کی تھی، خوشخبری پر، انجیل پر، لیکن بات کو آج انتہائی اختصار سے بیان کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بھائی اگر میں قرض کی لعنت تلے دبا ہوا ہوں، میرا چہرہ لٹکا ہوا ہے، ویسے آج پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے، اور آپ صاحب توفیق ہیں، آپ میرے گھر آتے ہیں، میرے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نوید صاحب بتائیے تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے، دال میں کوئی کالا کالا ہے، کس وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ پوچھتے ہیں۔ آخر کار آپ کے اصرار کرنے پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنا زیادہ قرض کا پہاڑ مجھ پر ہے، سمجھ نہیں آتی اب یہ کیسے ادا کروں گا۔ سود والے میرے گھر کو بھی اب نیلام کر دیں گے اور میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں گا، میری آنکھیں اشک بار ہیں، نم آلود، اور جب آپ میری اس سچویشن کو دیکھتے ہیں، میرے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ فوراً اپنی پاکٹ سے چیک بک نکالتے ہیں، واؤ، اور ایک خالی چیک پر آپ اپنے سائن کر کے مجھے دیتے ہیں کہ صاحب یہ لے لیجئے، جتنی اماؤنٹ آپ نے لکھنی ہے لکھ لیجئے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے، اپنا وقت پاس کریں، جب بعد میں پیسے ہوئے تو دے دینا، نہیں ہوئے کوئی بات نہیں۔ اب آپ میرے گھر آئے اور مجھ پر اتنا بڑا احسان، میرے لیے وہی بات ہے نا، کہتے ہیں رب نے کوئی فرشتہ بنا کر آپ کو بھیجا ہے، سنا ہے آپ نے، کہتے ہیں لوگ، اور جب آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تو خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا، کیونکہ اب آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، شاید میرے اپنوں نے مجھ پر نہیں کیا۔ انتہائی شادمان ہوں، خوش ہوں آپ کے اس احسان کے سبب سے۔ اب کیا ہوتا ہے، جاتا ہوں، جتنی رقم مجھے ضرورت ہے چیک پر لکھتا ہوں، اور میرا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ساری دنیا، بھلے کوئی کرسچن بھی ہوں یا کرسچن نہ بھی ہوں،
اگر آپ کی ذات کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کریں، اگر آپ کی شان میں کچھ کہیں، وہ جی وہ نہیں ٹھیک ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، پتہ ہے میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں گا آپ کے بارے میں؟ میرا جواب یہ ہوگا کہ صاحب بات سنیے، میں اس شخص کو یوں جانتا ہوں کہ میں انتہائی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، اور وہ شخص میرے لیے فرشتہ بن گیا، اور میری اس مشکل کو اس نے دور کیا ہے۔ میں اس شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں جانتا، میں جو جانتا ہوں وہ پازیٹو بات جانتا ہوں، اور آپ اس شخص کے بارے میں یعنی آپ کے بارے میں ان کو کہوں گا خبردار، میرے سامنے ان کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کیجئے گا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں آپ کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہوں گا، میں آپ کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہوں گا۔ کیوں کروں بھائی؟ جبکہ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، کیا یہ میری شان میں درست ہے کہ آپ جنہوں نے مجھ پر احسان کیا اب میں آپ کی جڑیں کاٹوں؟ نو، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، اور میں آئندہ کے لیے کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو قرض کی لعنت تلے مزید نہ دباؤں، کیونکہ اب مجھے کوئی اور نظر بھی نہیں آتا جو آ کر میری مدد کرے اور مجھے قرض سے رہائی دے۔ بہت حد تک یہ بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ان آیات کے مطابق جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، اور مسیحی ایمان کے مطابق، نمبر 1، مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں مل جاتی ہے، ماضی کے گناہوں کی، حال میں جو گناہ ہو جاتا ہے، کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے اور اقرار کرے تو وہ معاف کرنے پر قادر ہے، معافی مل جاتی ہے بمطابق 1 یوحنا 1 باب اور اس کی 9 آیت کے۔ اور مستقبل میں میرا ایمان ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کمی، گھاٹا، غلطی، خطا، گناہ ہوگا، اقرار کروں گا تو وہ معاف کرنے میں سچے اور عادل ہے، وہ معاف کریں گے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرتے چلے جانا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہو جائے۔ میں گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتے رہنے کی بات نہیں کر رہا، گناہ ہو جانے کی بات کر رہا ہوں۔ کرتے رہنے اور ہو جانے میں بڑا فرق ہے۔ اب میں مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہوں اور رکھتا ہوں ایمان کہ وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، مجھ پر فضل ہو گیا۔ اگر میں آپ کے احسان کو ٹھیس نہیں لگنے دیتا تو جس نے میری بگڑی بنا دی، مجھ پاپی کو گھورے سے نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، کفارہ اور فدیہ ہوئے، کیا میں ان کی شان میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے ان کے ہردے کو، دل کو ٹھیس لگے؟ خود سوچیں۔ میں ہر ممکن طریقہ سے کوشش کروں گا
کہ میں وہ کروں جو آپ کی شان کے شایاں ہے. اور انجیل مقدس میں آیا ہے کہ بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر میں صرف کفارے تک ہی کہوں او جی میرا کفارہ ہو گیا جیسے آپ نے پوچھا بھی, اور میرا فدیہ ہو گیا اور اب جو میں چاہوں کرتا پھروں. میں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ایمان مردہ ہے جو میرے جیون سے, میرے لائف سٹائل, میرے طرز حیات, میری گفتگو سے, آداب محفل سے نظر نہیں آتا. وہ ایمان مردہ ہے, کسی کام کا نہیں. مردہ ایمان ایمان ہی نہیں ہوتا. تو مسیح یسوع کے کفارے پر ایمان لانے کے بعد ایک مسیحی ایماندار کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی پوشاک کی حفاظت کریں, اپنے پاؤں پھونک پھونک کر رکھیں. رہی بات آپ کے سوال کے آخری جز کی کہ اگر اعمال ہی کرنے ہیں تو پھر کفارے کا کیا فائدہ؟ پتہ ہے فرق کیا ہے؟ ہم اعمال ایمان کے نتیجے میں کر رہے ہیں جو ایمان ہمارا ہے. ہم اعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ہم فلاح اور نجات پائیں, چونکہ ہم آلریڈی نجات یافتہ ہیں. یعنی گناہوں کی معافی ہمیں آلریڈی مل چکی ہے, جس سبب سے ہم راستی کے کام کرتے ہیں. یاد رکھیے, ہمارے نیک اعمال اس لیے نہیں کہ ہم نجات پائیں, فلاح پائیں جیسے آپ کرتے ہیں. چونکہ ہم نجات اور فلاح یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے آلریڈی پا چکے ہیں, جس سبب سے وہ احسان ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم وہ کریں جو مسیحا کی شان کے شایاں ہو. اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دیکھیے, درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. میں کئی ایک ماضی کے پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر ہم سیب کا درخت لگاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ پھر سیب ہی لگیں گے, اور اگر میں اورنج کا پیڑ لگاتا ہوں تو اس کے ساتھ سنترے, مالٹے ہی یا کنو ہی لگیں گے. درخت اپنی نیچر کے مطابق, اپنی فطرت کے مطابق پھل دیتا ہے. اور جب مجھ میں مسیح یسوع کی نیچر, مسیح یسوع کی شخصیت آ جاتی ہے پاک روح کی صورت میں, جب میں مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہوں تو اس کے بعد پھر میری نیچر تبدیل ہو جاتی ہے. میں وہ پرانا انسان نہیں رہتا. کلام کہتا ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نئی ہو گئی ہے. اب میں ان پرانی راہوں پر نہیں چلتا رہوں گا. یہی آپ کا سوال ہے اور یہی جواب ہے. ہمارے لیے کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے, کوئی آزادی نہیں ہے کہ کفارے پر ایمان لانے کے بعد وہ جو قیمت ہو چکی ہے, اس ادائیگی کے بعد ہم جو چاہیں کرتے پھریں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک تو ہمیں جو پاکیزگی کی
اور راست بازی کی پوشاک مسیح یسوع نے پہنائی ہے، ایک تو وہ داغدار ہوگی، آلودہ ہوگی، اور نمبر 2 ہمارا ایمان مردہ ہوگا۔ جو ایمان ہم لائے ہیں نا، وہ ہمیں تحریک بخشتا ہے کہ جو ہم میں ہے، ہم اس کی نیچر اور اس کی فطرت کے مطابق پھل پیدا کرنے والے ہوں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہو جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہو لیکن وہ مسلسل کنٹینیولی گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہو، تو میں سوچتا ہوں اصل میں اس کا ایمان وہ ایمان ہی نہیں تھا۔ اس کی جڑوں میں ضرور کہیں نہ کہیں کیڑا لگا ہوا ہے، اس لیے وہ الہی فطرت کے مطابق پھل نہیں دیتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے ویسا میں نہیں ہوں، تو پھر میں آپ کو بھی یہی دعوت دوں گا، اور اس آخری بات کو غور سے سنیے گا، اور وہ یہ کہ ایک ہی شخصیت ہے جب آپ اپنے دل کے دروازے کو اس کے لیے کھولتے ہیں۔ حضور المسیح کی بات کرتا ہوں، یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں، مسیح ابن مریم کی بات کرتا ہوں۔ جب آپ کہیں بھی ہوں، آپ کا کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب ہو، مسیح یسوع مذہبی لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے، مسیح یسوع گناہگاروں کے لیے آئے تھے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرتے ہیں، مستقبل کے لیے کوئی امید نہیں، صرف ایک ہی آس لگائے بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آپ کی ذرا بر برائی کا بھی وہ بدلہ دے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ در فردوس میں داخل ہو جائیں، تو وہ جو کلمت اللہ اور وہ جو روح اللہ ہے، یسوع مسیح، ان پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے۔ یہ ایمان کے مسیحا شکر ہو کہ آپ میرے گناہوں کے لیے عوضی اور کفارہ ہوئے ہیں۔ میں اپنا جیون آپ کے نام کرتا ہوں، میں اپنا دل آپ کو دیتا ہوں، میرے جیون میں آپ آ جائیے، میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے جیون میں آ کر 4 چاند لگانے کے لیے تیار ہے۔ بس آپ اپنے فیصلہ سے متعلق بھی ہمیں لکھیے، اور اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو بھی آپ ہمیں لکھیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ لہٰذا آپ خود بھی ہمارے ان پروگرامز کو دیکھتے رہیے، اور دوسروں کو بھی یہی کہیے کہ آئیے دیکھیں یہ پروگرام کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔